اگر کوئی ملازم ہے کہیں تو اس کو ملازمت کے احکام جاننا اس کے ذمہ فرض ہے. ملازمت کے کیا احکام ہوتے ہیں، ملازم کے کیا حقوق ہیں، اور ملازم کے ذمہ کیا فرائض ہیں، یہ جاننا ضروری ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کے جو حقوق اور فرائض ہیں وہ کھول کھول کر بیان فرما دی. لوگوں کو یہ حدیث، جو مزدور ملازم ہیں ان کو یہ حدیث بہت یاد ہوتی ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو. یہ حدیث تو خوب یاد ہے ماشاءاللہ ہر مزدور کو، ہر ملازم کو. لیکن یہ کوئی نہیں سوچتا کہ پسینہ نکلا بھی کہ نہیں. اگر اس کا پسینہ نکلا ہے تو بے شک پسینے کے سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری واجب ہے. لیکن پسینہ نکلا یا نہیں نکلا یہ بھی تو سوچو. یعنی جس کام کے لیے تمہیں ملازم رکھا گیا تھا اس کام کو تم نے صحیح طریقے سے انجام دیا یا نہیں. جو اوقات تمہارے متعین کیے گئے تھے ان اوقات میں تم نے کام کیا یا نہیں کیا. اگر ملازمت کے آپ کے 8 گھنٹے تھے اور اس 8 گھنٹے میں سے آپ نے 1 گھنٹہ چوری کر لیا، یعنی 1 گھنٹہ آپ نہیں گئے، دیر سے پہنچے یا جلدی اٹھ کے چلے گئے، اوقات کی پابندی نہیں کی، تو جتنا وقت آپ نے گزارا کام کے بغیر، ان 8 گھنٹوں میں سے جتنا وقت کام کے بغیر گزارا، چاہے تلاوت ہی کیوں نہ کر رہے ہو، اس وقت کی تنخواہ تمہارے لیے حرام ہو گئی. یہ مسئلہ یا یاد ہے بس کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کر دو. بے شک یہ جو کسی کو ملازم رکھے اس کا یہ فریضہ ہے کہ اس کی اجرت بر وقت ادا کر دے، جلدی ادا کر دے. لیکن مزدور کا بھی کچھ فریضہ ہے کہ نہیں؟ اس کا فریضہ یہ ہے کہ وہ پورا کام محنت کے ساتھ اور وقت اپنا خرچ کر کے، اتنا وقت خرچ کر کے جتنا اس کے ذمہ لازم کیا گیا ہے وہ پورا کرے. اب یہ مسائل اور یہ احکام یہ غفلت کا شکار ہیں، ان کی بارے میں معلومات نہیں ہے. تو اگر کوئی تاجر ہے تو تجارت کے بارے میں معلومات ہونا ضروری ہے کہ اس میں کون سی تجارت جائز ہے کون سی ناجائز ہے. ملازم ہے تو ملازمت کے مسائل اس کو معلوم ہونے چاہیے. کاشتکار ہے، زراعت پیشہ ہے، تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کاشتکاری کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا احکام ہیں. کسی بھی پیشے سے منسلک انسان ہو تو اس پیشے کے بارے میں جو احکام اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے ہیں ان کا جاننا ضروری ہے. وہ علم فرض عین ہے ہر انسان کے ذمہ. اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے میں تجویز یہ دیتا ہوں کہ ہر مسلمان اپنے اوقات میں سے کچھ وقت، چاہے وہ رات کو 10-15 منٹ ہی کیوں نہ ہو، وہ نکالے اور اس میں دین کے احکام سیکھنے کی کوشش کرے. کتابیں موجود ہیں. اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ڈاکٹر صاحب قدس اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے. بہشتی گوہر ہے جس میں مسائل بیان کیے گئے ہیں. صفائی معاملات ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. یہ کتابیں بیٹھ کر پڑھے تو رفتہ رفتہ انشاءاللہ اس کو معلومات حاصل ہوتی جائیں گی اور زندگی سنورتی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.